السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہنستے مسکراتے پیارے پیارے ہوشیار سمجھدار چمکتے دمکتے بہت ہی اچھے اچھے ساتھیوں، کہانی گھر میں خوش آمدید۔ جہاں آپ آج کل سن رہے ہیں روزانہ رنگ برنگی پرانی تاریخی سیکھتی سکھلاتی سچی قرآنی مزیدار کہانیاں، اور کہانی سننے سے پہلے جی آپ اپنے تمام کام اچھے طریقے سے مکمل کر لیتے ہیں، یعنی کہ آپ نے اچھی سی نماز پڑھی ہے اور اپنے اسکول کا کام پورا کیا ہے، کسی بڑے نے آپ کو کچھ کہا ہے تو آپ نے وہ کام کر لیا ہے، اور اگر کسی کو آپ کی مدد کی ضرورت ہے تو آپ نے وہ بھی کر لی ہے، اور جہاں آپ بیٹھ کے کہانی سن رہے ہیں وہ جگہ بھی صاف ستھری ہے۔ کوشش کیا کیجیے کہ جہاں پہ بھی بیٹھیں ہمیشہ صاف جگہ کر کے بیٹھیں۔ آج ہم شروع کرنے جا رہے ہیں 5واں سپارہ۔ 5ویں سپارے میں 2 صورتیں ہیں، ایک سورۃ النساء کا کچھ حصہ اور ایک سورۃ المائدہ کا کچھ حصہ۔ اور 5ویں سپارے میں اللہ تعالیٰ نے ہمیں کوئی کہانی تو نہیں سنائی ہے، مگر ہمیں بہت ساری باتیں بتائی ہیں جن کو کرنے سے اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ ہم لوگ بہت اچھی زندگی گزار سکتے ہیں، اور ہمارے ارد گرد کا جو ماحول ہے، ہمارا معاشرہ ہے، ہمارا گھر ہے، وہاں پہ سب بغیر لڑائی جھگڑے کے بہت ہی پیار سے رہ سکتے ہیں۔ تھوڑی سی باتیں آپ سن لیجئے جو اللہ تعالیٰ نے ہمیں بتائی ہیں، اور پھر ہم شروع کریں گے 6 سپارے میں جو اللہ نے ہمیں کہانی سنائی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے سورۃ النساء میں کہا ہے کہ ہمیں دوسرے کی چیز بغیر پوچھے نہیں لینی چاہیے۔ اگر کسی کی کوئی چیز ہے تو اس سے پوچھنا چاہیے، اور پیار محبت سے ایک دوسرے کے ساتھ چیزیں لینی دینی چاہیے۔ اگر کسی کو ضرورت ہے تو ہم اس کو دے دیں، اس کو منع نہ کریں، اور اگر کسی کو ضرورت ہے تو وہ دوسرے سے پوچھ لے کہ کیا میں یہ لے سکتا ہوں۔ اور پھر اللہ تعالیٰ نے کہا ہے کہ اگر کسی 2 لوگوں میں لڑائی ہو جائے تو سارے مسلمانوں کو چاہیے کہ وہ ان لوگوں کی لڑائی ختم کروائے۔ ایسا نہ کرے کہ کسی کی لڑائی ہو رہی ہو اور ہم ان کو جا کے کہیں کہ اچھی بات ہے، ہمیں تو بڑا مزہ آ رہا ہے، اب اور لڑائی کریں۔ ہمیشہ لڑائی ختم کروانی چاہیے۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے کہا ہے کہ نماز کبھی بھی نہیں چھوڑنی چاہیے، جیسے مرضی جتنے مرضی بیمار ہوں، جتنے مرضی ہمارے ضروری کام ہوں، نماز ہمیں سب سے پہلے پڑھنی ہے، اور ہمیں پیارے نبی اور اللہ تعالیٰ کی بات ماننی ہے۔ اگر کہیں پہ ہمارا اپنا دل کچھ چاہ رہا ہو اور اللہ تعالیٰ نے اور پیارے نبی نے ہمیں کچھ اور کہا ہو تو ہمیں ہمیشہ پیارے نبی ہی کی بات ماننی چاہیے، تاکہ قیامت کے دن ہم نبیوں اور اللہ تعالیٰ کے نیک بندوں کے ساتھ ہوں۔ اور ایک اور بات بھی اللہ تعالیٰ نے ہمیں بتائی ہے کہ سلام کرنا بہت ضروری ہے، اور اگر کوئی ہمیں سلام کرے یا ہمیں کوئی تحفہ دے تو ہمیں چاہیے کہ ہم اس سے بہتر سلام کریں، اس کو بہتر جواب دیں۔ اور پھر اس کے بعد یہ کہا ہے کہ کوئی جتنے مرضی اچھا ہو مگر وہ کسی کو دھوکہ نہ دے۔ کسی کو دھوکہ دینا بہت بری بات ہوتی ہے، مطلب جھوٹ نہ بولیں۔ جھوٹ اللہ تعالیٰ کو بہت زیادہ برا لگتا ہے، اور اللہ تعالیٰ نے کہا ہے کہ ایک مومن جو ہے وہ کبھی بھی جھوٹ نہیں بول سکتا۔ آپ کو یاد ہے نا کہ جب جنگ احد میں وہ عبداللہ بن ابی جو تھا، جو اپنے ساتھ لوگوں کو لے کے مسلمانوں کو چھوڑ گیا تھا، وہ سارے منافق لوگ تھے۔ اللہ تعالیٰ نے کہا ہے کہ جو جھوٹ بولتا ہے وہ منافق ہوتا ہے، اور منافق تو کبھی بھی اللہ تعالیٰ کو اچھا نہیں لگ سکتا۔ اور اب ہم آتے ہیں 6 سپارے کی طرف۔ 6 سپارے میں جو کہ سورۃ النساء ہی سے شروع ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ نے ایک بہت ہی اہم بات کی ہے اور کہا ہے کہ جو قرآن مجید کو مضبوطی کے ساتھ تھامے گا اللہ اس کو اپنا پکا دوست بنا لے گا،
اور اس کو کبھی بھی بھٹکنے نہیں دے گا، وہ کبھی غلط راستے پہ نہیں جائے گا۔ جو بھی کسی کو مشکل ہو وہ فوراً سے قرآن کی طرف آئے اور یہ دیکھے کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں ہمیں کیا کرنے کو کہا ہے۔ سورۃ مائدہ میں اللہ تعالیٰ نے ہمیں بہت ساری اور باتیں بتائی ہیں اور کہا ہے کہ نماز کیسے پڑھنی ہے اور وضو کیسے کرنا ہے، اور یہ بھی کہا ہے کہ عیسائی جو کہتے ہیں کہ عیسیٰ اللہ تعالیٰ کے بیٹے ہیں، ایسا نہیں ہے، بلکہ عیسیٰ اللہ تعالیٰ کے بہت ہی پیارے بندے تھے۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے ہمیں ایک کہانی سنائی ہے، اور وہ کہانی ہے حضرت موسیٰ کی، جو آپ پہلے سن چکے ہیں، جب اللہ تعالیٰ نے ان کو کہا تھا کہ جا کے تم لوگوں کے گھروں پہ عمالقہ نے قبضہ کر لیا ہے اور ان لوگوں سے جہاد کرو اور اپنے گھر آزاد کرواؤ، مگر انہوں نے کہا تھا موسیٰ آپ جائیے اللہ تعالیٰ کے ساتھ لڑ لیجئے، ہم تو یہاں پہ بیٹھے ہیں۔ اللہ نے کہا کہ جو ایسی بات کرتا ہے اللہ تعالیٰ ان سے بہت ناراض ہوتا ہے۔ اس کے بعد ہم آتے ہیں آج کی کہانی کی طرف، جو اللہ تعالیٰ نے ہمیں سنائی ہے سورۃ المائدہ میں 6 سپارے میں۔ کہانی کا عنوان ہے حابیل اور قابیل۔ حابیل اور قابیل حضرت آدم علیہ السلام کے 2 بیٹے تھے۔ دونوں نے اللہ کی راہ میں کچھ قربان کیا۔ حابیل نے سچے دل سے بہت ہی اچھی چیز قربان کی اور قابیل نے رد دی اور نکمی بری سی چیز اللہ تعالیٰ کے نظر میں دی۔ اللہ نے حابیل کی قربانی قبول فرما لی اور قابیل کی قبول نہیں فرمائی۔ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ جب ہم اللہ تعالیٰ کی راہ میں کچھ دیں تو وہ سب سے اچھی چیز ہونی چاہیے، بری نہیں ہونی چاہیے۔ اگر ہم کسی کو کوئی کپڑے دے رہے ہیں یا کسی کو کوئی کھانا دے رہے ہیں تو وہ ایسے کپڑے اور ایسا کھانا نہ ہو جو ہمیں اچھا نہ لگتا ہو، بلکہ وہ ہو جو ہمیں سب سے اچھا لگتا ہو۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے قابیل کی قربانی کو قبول نہیں کیا۔ اب اس سے قابیل کو اپنے بھائی حابیل سے بڑا حسد ہوا، اس کو بڑی جلن ہوئی کہ اللہ تعالیٰ نے اس کی تو قربانی قبول کر لی ہے اور میری نہیں کی۔ قابیل نے حابیل سے کہا کہ میں تمہیں قتل کر ڈالوں گا۔ حابیل کہنے لگا اس میں میرا کیا قصور ہے؟ قصور تو تمہارا ہے کہ تم نے اللہ کے جناب میں بدتمیزی کی اور ادب نہ کیا۔ اللہ تو صرف ان لوگوں کی قربانی قبول کرتا ہے جو سچے دل سے اس کو خوش کرنے کے لیے قربانی دیتے ہیں۔ اگر تم مجھے قتل کرنے کے ارادے سے مجھ پر ہاتھ اٹھاؤ گے تو میں تمہیں مارنے کے لیے تم پر ہاتھ نہیں اٹھاؤں گا، کیونکہ میں اللہ تعالیٰ سے ڈرتا ہوں اور تم تو میرے بھائی ہو۔ آخر قابیل نے غصے میں آ کے اس کے اوپر شیطان آ گیا تھا۔ کسی کے اوپر شیطان آ جاتا ہے نا تو اس کو پتہ ہی نہیں چلتا کہ وہ کیا کر رہا ہے۔ تو قابیل نے شیطان کی بات مان کے حابیل کو مار ڈالا اور اللہ تعالیٰ سے بالکل بھی نہ ڈرا۔ اب قتل کرنے کے بعد وہ سوچنے لگا کہ حابیل کی لاش کا کیا کرے، کیونکہ اس وقت تک تو حضرت آدم اور حضرت حوا تھیں اور ان کے بچے تھے، اور کوئی بھی کسی کی وفات نہیں ہوئی تھی، کوئی بھی مرا نہیں تھا، تو انہیں پتہ ہی نہیں تھا کہ اگر کوئی مر جائے تو اس کو کیا کرتے ہیں۔ اس کو نہیں پتہ تھا کہ اب اس لاش کو کیسے چھپایا جا سکتا ہے۔ وہ یہ بیٹھا سوچ ہی رہا تھا کہ اب تو میں نے اپنے بھائی کو مار دیا ہے، اب میں اس کا کیا کروں۔ اتنے میں اس نے دیکھا کہ ایک کوا آیا ہے اور اس کے ساتھ ایک مردہ کوا ہے۔ اس کوے نے زمین کھودی اپنی چونچ سے اور پنجوں سے اور اس مردہ کوے کو اس زمین میں دفنا دیا۔ قابیل نے کوے کو ایسا کرتے دیکھ کر کہا افسوس، مجھے اس کوے ہی جتنی عقل ہوتی تو میں حابیل کی لاش کو زمین کھود کر دفن کر دیتا، میں تو اس جانور سے بھی گیا گزرا ہوں۔ اللہ تعالیٰ نے کوے کو اسی لیے بھیجا تھا تاکہ اس کو نظر آ جائے کہ دفناتے کس طرح ہیں۔ اتنے سال بعد اس واقعے کے حوالے سے اللہ تعالیٰ نے کہا کہ جو بھی کسی کو قتل کرے گا، کسی کو مارے گا، کسی کو نقصان پہنچائے گا، وہ ایسے ہی ہوگا جیسے اس نے ساری دنیا کے لوگوں کو مارا ہے۔ بہت بری بات ہوتی ہے کسی کو تکلیف دینا، چاہے وہ زبان سے تکلیف دیں
یا ہاتھوں سے تکلیف دیں؟ اور زبان سے کیسے تکلیف دی جاتی ہے؟ کسی کو برا بھلا کہہ کے، کسی کو دکھ دے کے. اور ہاتھوں سے ہم مار پیٹ کرتے ہیں، ہم پوچھے بغیر کسی کی چیزیں لے لیتے ہیں، اور اس طرح کے اور کام کرتے ہیں. مجھے یقین ہے کہ کہانی گھر کے تمام ساتھی بہت ہی اچھے بچے ہیں، اور وہ کسی کو نہ زبان سے تکلیف پہنچاتے ہیں اور نہ ہاتھوں سے. آج کے لیے اتنا ہی. کل آئیں گے انشاءاللہ ایک اور نئی کہانی کے ساتھ. ہر نماز کے بعد اپنے لیے اور تمام مسلمانوں کے لیے دعا کرنا مت بھولا کیجیے. اللہ حافظ.